السلام علیکم ناظرین دوستو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا جو عجیب و غریب بہت ہی سبق آموز واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک خاتون کا ایک عورت کا انتقال ہوا۔ اسے نہلانے کے لیے حمام میں لے جایا گیا جہاں عورتوں کو نہلایا جاتا تھا، مردہ عورتوں کو۔ جب وہاں لے جایا گیا اور نہلانے کے لیے اس کو کھاٹ پر لٹایا گیا، اور جو نہلانے والی ایک عورت تھی، جب اس نے دیکھا کہ فلاں عورت کا انتقال ہوا، اسے نہلانے کے لیے لایا گیا ہے، تو جب اس نے اسے دیکھا تو فوراً اس نے کہا، اس کے کمر پر ایک ہاتھ مارتے ہوئے، یہ کیسی عورت تھی، نہایت ہی بدکار بدمعاش عورت تھی۔ جیسے اس نے اس کے کمر پر ہاتھ مارا، اس کا ہاتھ چپک گیا اس کے کمر سے۔ وہ لاکھ کوشش کرے ہٹانے کی، وہ ہٹ نہیں پا رہا تھا، اس کا ہاتھ چھوٹ نہیں پا رہا تھا، وہ ہاتھ اس کے کمر سے چپک گیا۔ دوسری عورتیں بھی آئیں کہ ہم کسی طرح سے اس کے ہاتھ کو کھینچ کر اس کو ہٹایا جائے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پائی۔ یہاں تک کہ یہ بات حمام سے باہر تک پہنچی، باہر سے لوگ آئے اس کے ہاتھ کو ہٹانے کے لیے، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کا ہاتھ اس طرح سے چپک گیا کہ وہ چھوٹتا ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ وقت تک، اس وقت کے جو حکمراں تھے، اس وقت اس کے پاس یہ بات پہنچی، وہاں یہ بات گئی تو لوگوں میں یہ چیمے گوئیاں ہونے لگی کہ آخر کیا کیا جائے۔ کچھ نے کہا کہ نہلانے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، مردہ کے جسم کو نہ کاٹا جائے، اس کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، اگر ہاتھ کاٹا جائے گا تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی، مردہ عورت کے جسم کا وہ حصہ جہاں تک یہ چپکا ہوا ہے اس کو کاٹ کر کے الگ کر دیا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ نہیں، مردہ کے جسم کی بے حرمتی ہوگی۔ یہ اسی طرح کی بات چل رہی تھی کہ بادشاہ وقت نے کہا کہ میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گا جب تک کہ امام وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں رائے نہیں لے لوں، ان کا کیا کہنا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے بہت ہی عجیب و غریب فیصلہ بدلایا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دراصل مردہ عورت اس عورت سے اپنا قصاص مانگ رہی ہے جو اس نے بہتان لگایا ہے، یہ عورت بدکار تھی، فلاں فلاں۔ فیصلہ یہ کیا کہ تہمت لگانے کی جو سزا ہے شریعت کے اندر، 80 کوڑے نہلانے والی کے جسم پر مارے جائیں، یہی فیصلہ ہوگا۔ دراصل وہ مردہ عورت اس سے قصاص مانگ رہی تھی، اس نے اس کے اوپر بہتان لگایا۔ ٹھیک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کے مطابق اس عورت کو کوڑا لگانا شروع کیا گیا۔ 10 کوڑے لگائے گئے، 20 کوڑے لگائے گئے، اس کا ہاتھ اس وقت تک چپکا ہوا تھا۔ 30 کوڑے لگائے گئے، 40 کوڑے لگائے گئے، 50، 60، 70، 78، 79 کوڑے تک اس کا ہاتھ اس کے جسم سے چپکا ہوا تھا۔ جیسے ہی 80 کوڑے لگے، فوراً اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ دوستو، اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے اوپر بہتان نہیں باندھنا چاہیے، بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ یہ چونکہ بہتان لگانا ایک کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس لیے ہمیں اس بہتان لگانے سے، الزام تراشی سے بچنا چاہیے، ورنہ اللہ پاک ایسا بھی نظارہ دکھا سکتے ہیں۔ دوستو، بس اتنی